السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وائس HP میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ قاضی القد کام کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حویلی پر پڑی جس کے دروازے پر بیٹھی ایک نوجوان لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی القند حیران و پریشان ہو گیا کہ نوجوان لڑکی کا اس طرح رونا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ قاضی القند نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان لڑکی کی طرف کر دیا اور جب اس حویلی کے قریب گیا تو قاضی القند کو دیکھ کر اس نوجوان لڑکی نے رونے میں کمی کر دی اور وہ سر جھکائے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ قاضی القند نے اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور اس کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے رونے کے بارے میں نہ ہی پوچھئے تو بہتر رہے گا، لہٰذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کے الفاظ سن کر قاضی القند پریشانی میں گر گیا۔ قاضی القند نے اس نوجوان لڑکی سے پوچھا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میرا شوہر گاؤں کے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر کے نامرد ہو گیا ہے اور مجھے وہ خوشی نہیں دے پاتا جو ایک شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اور آپ ہی بتائیے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک نامرد شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ مرد جو ساری زندگی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہو۔ قاضی صاحب نے اس نوجوان لڑکی کی باتوں کو سن کر بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ اگلے ہفتے کی شام کو تم عدالت میں حاضر ہو جانا، اور لڑکی خاموشی سے چلی گئی۔ قاضی القند بہت پریشان ہوا کہ اس لڑکی نے بہت ہی مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ مقررہ وقت پر وہ لڑکی اور اس کا شوہر قاضی القند کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی القند نے اس کے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہوں اور دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، لیکن میری بیوی میرے قریب آنے سے بھی گھبراتی ہے، اور نکاح سے لے کر آج تک میری بیوی نے کمرے میں میرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ لڑکی کے شوہر کا بیان سن کر قاضی القند کی حیرت و پریشانی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد قاضی القند نے کہا، ایک شرط پر میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ دونوں نے کہا، اپنی شرط بتاؤ۔ تو قاضی القند نے کہا کہ آج کی رات میں جو کچھ تمہیں کرنے کا کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ قاضی القند نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کو ایک کمرے میں برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات گزارنی ہوگی۔ لڑکی کو مجبوراً قاضی کی شرط ماننی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے تو قاضی القند نے شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کا معائنہ کرو۔ جب حکیم صاحب نے معائنہ کر لیا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی اب کنواری نہیں رہی، اس نے رات کو کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ قاضی القند نے جیسے ہی سنا تو لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم بدکار ہو یا تمہارا شوہر کی مردانگی واپس آ گئی ہے؟ لڑکی کا شرم سے سر جھک گیا اور اس کے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رات جب ہم دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوئے تو میری بیوی اپنے جذبات پر قابو میں نہیں رکھ سکی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت شروع کر دی، اور اب بھی میری بیوی اپنی بات پر ساکت ہے۔
قاضی نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے سر جھکائے ہاں میں جواب دیا۔ قاضی القند نے کہا اب پھر تو نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا اور اپنے شوہر پر اتنے گھنونے الزام کیوں لگائے؟ تو لڑکی نے جواب دیا میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شوہر ہے لیکن اس کے قریب جانے سے میرا دل گھبراتا ہے۔ ناظرین، قاضی القند نے کہا اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا قاضی صاحب میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جانے سے روک دی جسے میں خود سے دور کر رہی تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔